آپ مجھے بتائیں آخر کیا وجہ ہے کہ امن پہلی ترجیح نہیں ہے افغان طالبان رجیم کی، اور وہ اس بات کی یقین دہانی کروانے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں، چاہے کتنے بھی سیشنز ہو گئے، کہ ہم پاکستان مخالف اپنی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے؟ ابھی تک جو افغان طالبان کی کارکردگی ہے اور ان کی ایکچوئل جو پالیسی ہے، پالیسی آن دا گراؤنڈ، وہ پاکستان کے حق میں اس طرح سے نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے. اور انہوں نے یہ وعدے وہی جو پہلے کیے ہوئے تھے کہ اپنے سوائل کو کسی دوسرے ملک میں ٹیررزم کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اس میں صاف ظاہر ہے اس کی وائلیشنز ہوتی رہی ہیں، اور ٹی ٹی پی نے اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان میں ٹیررزم کے یعنی تابڑتوڑ حملے کیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر پاکستان کو مجبور ہو کے جوابی کارروائی کرنا پڑی، اور پھر دوحہ میں ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے بعد 30 اکتوبر کو ایک انٹرم ایگریمنٹ استنبول میں ہوا، جس میں جو ہمارے میڈیٹرز تھے ان کی آئی تھنک کوششوں سے ایک ایسا انٹرم ایگریمنٹ ہوا جس میں ہماری بات کو کافی حد تک مان لیا گیا اصولی طور پر، اور یہ بھی کہا گیا کہ سیز فائر کو مینٹین کرنے کے لیے، پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو مینٹین کے لیے ایک ویریفیکیشن میکینزم بنایا جائے گا، اور جو بھی پارٹی اس میکینزم میں پتہ چلے گا کہ اس نے ایگریمنٹ کی وائلیشنز کی ہیں، اس کے اوپر پینلٹیز بھی لگیں گی. اب 6 نومبر کو مزید ایک ڈائیلاگ کا ایٹ ہائر لیول، پرنسپلز لیول پہ سیشن ہونا ہے، جس میں اس جو اصولی ایک معاہدہ ہے یا ایگریمنٹ ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی اور دینے کی کوشش کی جائے گی. اس میں آپریشنل ڈیٹیلز ہونی چاہیے کہ کس طرح سے جو ویریفیکیشن میکینزم ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس کی آپریشنل موڈیلٹیز کیا ہوں گی. یہ ساری چیزیں طے کرنی ابھی رہتی ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم ایک لحاظ سے ایک طرف سے تو ہم افغانستان رجیم کے اوپر ہمیں ایک نارمل پریشر اس چیز کا رکھنا چاہیے کہ انہیں لامحالہ ایک ہمارے ساتھ مل کے ایک وعدہ کرنا پڑے گا، ایسا جس وعدہ کہ وہ اپنی سوائل کو کسی صورت ہمارے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے فار ٹیررسٹ ایکٹس. اور اس کے لیے ساتھ ساتھ ہمیں اس فارم جو ایٹیچیوڈ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. اور یہ میرا خیال میں خوش آئند بات ہے کہ دونوں پارٹیز ترکی اور قطر کی کوششوں سے اگلے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہیں. ابھی صاف ظاہر ہے کہ کوئی اس میں 100% گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی کہ اگلا جو سیشن ہوگا وہ کامیاب ہوگا، لیکن ہمیں پہلے سے مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں دباؤ. جاوید صاحب، سیشن کامیاب ہوتا ہے یا نہیں اس میں تو کوئی کنفیوژن باقی نہیں ہے، لیکن جو پاکستان اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو جو پاکستان آپریشن کرے گا وہ یقینی طور پر کامیاب ہوگا. جتنی پاکستان قربانیاں دے چکا ہے نا، مزید ٹالرنس اب پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ مزید کوئی بھی سیکریفائس کرے. لیکن ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر موجود ہیں، طاہر خان. طاہر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں آخر پریشانی کیا ہے، آخر کنفیوژن کیا ہے، وہ کون سی بات ہے جو سر کے اوپر سے گزر رہی ہے اور کوئی حل نہیں نکل رہا؟ بہت شکریہ. میری نظر میں کچھ آپ کے سوال کے جواب میں پاکستانی جو کلدم گروپس ہے جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑتے ہیں، ان کا جو ماضی ہے جب سے افغانستان میں طالبان تحریک بنی ہے 1994 سے، ملا عمر جب بنائی تھی، تو اس وقت سے پاکستان میں یہاں پر اس وقت پاکستانی سرحد یہ اوپن تھی. پھر طالبان وہاں بننے کے بعد پھر کچھ اثر یہاں پر جو پہلے سے پاکستان کے جو قبائلی اضلاع ہے یا خیبر پختونخوا ہے اس پہ ایک اثر ان کا تھا. تو پھر جب امریکیوں نے طالبان حکومت ختم کر دی تو جو افغان طالبان تھے اس وقت آپ کی باڑ نہیں تھی، آپ کے بارڈر بالکل اوپن تھے، تو وہ لوگ یہاں گئے. تو ایک پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے. اور جب یہ کلدم ٹی ٹی پی بنی تھی 2007 میں، تو اس وقت سے آج تک یہ افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں. یہ تو ہو گیا تھوڑا سا، اس لیے میں نے مختصر بتایا، آپ نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ افغان طالبان ابھی ایک گروپ نہیں ہے لڑنے والا، اور وہ حکومت میں ہے. 34 صوبے ہیں افغانستان کے، تقریباً 4 کروڑ کی آبادی ہے. اتنے بڑے ملک ہے جس کے کئی ممالک کے ساتھ سرحدیں ہیں.
اور افغانستان کے طالبان کا مکمل کنٹرول ہے. اور جو پچھلی حکومت تھی 96 سے 2001 تک، اس میں پنشیر اس کے بعد کوئی بھی حکومت ہو ان کی ذمہ داری بنتی ہے افغانستان کی. ذمہ داری پوری کرتے ہوتے تو اور کیا ہی چاہیے تھا؟ ٹریڈ یا ٹیررزم؟ پریشانی کیا ہے؟ نہیں ٹریڈ دیکھو نا، ان کو ٹریڈ کی ضرورت ہے اور پاکستان ان کے لیے سب سے زبردست قسم کی مارکیٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سال پچھلے جو 7 مہینے ہیں اس میں پاکستان کے ایکسپورٹس تو افغانستان کو تقریباً 33% اضافہ ہوئے. ان کے بھی ایکسپورٹس پاکستان کو 16% بڑھے ہیں اسی مدت میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹاپی گیس پروجیکٹ ہے وہ افغانستان سے آئے گا، افغانستان سے وہ ٹرانزٹ فیس لے گا، ٹھیک ہے، ہمیں گیس چاہیے. اور اس طرح کاسا 1000 ہے جو بجلی کا ہے 2 سنٹرل ایشین ملک سے افغانستان کے تھرو آئے گا، افغانستان کا ان کا بھی ٹرانزٹ فیس ملے گا. پھر جناب یہ جو ابھی جس پہ سپٹمبر میں سائن ہوئے ہیں ازبکستان سے جو ریل لائن آئے گی، تو لہٰذا ان کے لیے فائدہ ہے اور ان کو ٹریڈ کو فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ جو پاکستان کے خدشات ہیں اور اس کو جواب نہیں دیتا. ان کو سوچنا پڑے گا کہ افغان عوام کو 45 سال لڑائی ختم ہونے کے بعد افغانستان میں ترقی ہونی چاہیے یا جو آج کل ان کی پالیسی یہ ان کو فیور کرے گا. مسئلہ تو سارا یہاں پر یہ ہے شہزاد حسین بٹ صاحب کہ یہ تجارت کے لیے صرف پاکستان پر انحصار نہیں کر رہی ہے، بلکہ تو بھارت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ازبکستان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور دیگر نیبرنگ کنٹریز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنا ان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ان کا نیبرنگ کنٹری اور اس کے ساتھ جو روابط ہوں گے وہ بھارت کے ساتھ تھوڑی ہو سکتے ہیں. لیکن بٹ صاحب آپ نے بھی اس چیز کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس سرزمین کو پرامن بنانے کے لیے. آپ وہ مجھے بتائیں. منیزہ بالکل درست فرما رہی ہیں. اس وقت ایک ملک دشمن طبقہ جو ہے وہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب یہاں پر پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے. شاید آج میں آپ کی وساطت سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کی قربانیوں کی جو داستان ہے وہ بے مثال ہے. اگر آپ غور کریں گی تو صرف 10 ماہ میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ایک لیفٹیننٹ کرنل، 14 میجر، 10-12 نہیں 14 میجر اور 9 کیپٹن سمیت 30 سے زائد میرے افسران جو ہے وہ جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں. یہاں پر صرف سپاہی نہیں، فوجی نہیں جاتا، یہاں پر بڑے رینک کے افسران بھی جو ہے وہ جامِ شہادت نوش کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر. لیکن مجھ سے زیادہ جو افغانستان کو سمجھتے ہیں وہ طاہر خان صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. لہٰذا میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طاہر خان صاحب، میری جو افغانستان کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ افغانستان کے طالبان رجیم میں شامل حقانی اور کنداری گروپوں میں کچھ اختلافات سامنے آگئے ہیں. اور دوسرا اگر آپ غور کریں گے تو شمالی تاج میں شامل احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں اور معروف رہنما رشید دوستم، اگر رشید دوستم کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنے ہزاروں جنگجوؤں اور کو کہہ دیا ہے کہ وہ تیار رہے. اچھا، جب یہ حالات ہو گئے تو ہم ہمیشہ پشتونوں کی حمایت کرتے رہے، لیکن اس دفعہ اب ہماری حکمت عملی ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو میں آپ میرے ناظرین کو یہ آسان زبان میں سمجھائیں کہ کیا اس وقت افغانستان میں ایک اور جنگی خانہ جنگی اور تباہی آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں؟ طاہر صاحب، میری نظر میں جس طرح میں نے کہا کہ افغانستان میں 45 سال لڑائیاں ہوئی ہیں اور میں ابھی بھی افغانستان گیا تھا سپٹمبر میں جہاں زلزلہ آیا تھا. آپ یقین کیجئے مجھے افسوس مجھے ہوا کہ جب پکتیکا میں زلزلہ آیا تھا 2022 میں اس وقت وہاں بھی گیا تھا اور وہ بھی بڑا پیچیدہ راستہ تھا، یہ بھی تھا. لیکن پکتیکا جاتے ہوئے جتنے میں نے وہاں پہ بیرونی امداد اس میں زیادہ پاکستان کا بھی تھا اور ڈاکٹر ہمارے گئے تھے وہاں خوص میں اسپیشل انہوں نے کیمپ بنایا تھا. اس دفعہ میں نے نہیں دیکھا یہ جو کنڑ میں آیا تھا کہ وہ تھوڑی سی دنیا کی بھی کم ہوئی ہے. اور وہاں میں جب بھی جاتا ہوں تو ڈسٹریبیوشن سینٹر ہوتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے ہوتے ہیں، WFP کے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب بھی میں گیا ہوں تو وہاں پر لوگ زیادہ مجھے نظر آتے ہیں جو فوڈ یونائٹڈ نیشن والے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب غربت میں اضافہ بالکل ہو رہا ہے، وہاں پر مسائل ہیں. تو 45 سال لڑائی کے بعد بھی اگر افغان عوام کو وہاں پر ان کی حالت نہیں بدلتی تو افغان عوام تو ان کے لیے تو مسائل ہوں گے نا پھر حکومتوں کے لیے. تو لہٰذا وہ جو بات ہو رہی تھی بالکل میں اس کے کنیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو کنسرن ہے، آپ نے بالکل درست کہا 4000 پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں افغان طالبان آنے کے بعد. 60% جو خودکش حملے ہیں، جو بم دھماکے ہیں، جو ٹارگیٹڈ اٹیکس ہے، اس میں
اضافہ ہوا ہے. پھر آپ ماسکو فارمیٹ کیے وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے کے، پھر شنگھائی تعاون کانفرنس کے جتنے بھی افغانستان سے متعلق، ہیبت اللہ کو بھی تو اس حوالے سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا. جہاں پبلک کو اپریس کیا جائے گا تو وہاں اقتدار میں کیسے بیٹھا جا سکتا ہے، یہ بات مشکل ہے. لیکن سفارتی سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں جانا چاہتی ہوں جاوید حسین صاحب آپ کی طرف. ایک طرف آپ دیکھیں افغانستان کے ساتھ معاملات کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے بھارت کے ساتھ، اب یہاں پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ حراست میں لیا جاتا ہے اعجاز ملا کو، اور انکشافات اس کی جانب سے سامنے آتے ہیں کہ بھارت اپنی ہزیمت اٹھانے کے بعد آج بھی پاکستان مخالف کارروائیاں کر رہا ہے، بیانات دے رہا ہے. وہ بتاتا ہے کہ جب میں مچھلیاں پکڑنے گیا تو مجھے پکڑ لیا بھارتی ایجنسیوں نے، انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستانی فوج کی وردیاں لے کر آؤ، وہاں سے سم کارڈز بھی لیے اور کچھ رقم بھی لی. اب تو اس کا اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا. پاکستان اس سے پہلے بھی کئی بار بھارت کی اس طرح کی دراندازیاں عالمی فورمز پر اٹھا چکا ہے، جس میں ابھی نندن ہو یا مہرنگ کے حوالے سے بھی آپ جعفر ایکسپریس والا انسیڈنٹ دیکھیں، اس کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان کو بھارت کے حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عالمی تنظیمیں بھارت کو زنجیر ڈالیں، لگام ڈالیں، نکیل ڈالیں کہ وہ یہ سب نہ کرے پاکستان مخالف طرف سے؟ جو ہمارا ایک لحاظ ازلی دشمن ہے، اس سے اس قسم کی توقع ایکٹیویٹیز کی توقع تو رکھی جا سکتی ہے، اس سے خطرہ یا خدشات ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بھارت کا رویہ ماضی میں بھی ایسا ہی رہا ہے. اگر وہ اس وقت یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ کوئی زیادہ حیران کن چیز نہیں ہے. ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بھارت کے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک گول جو ہیں وہ ہے کہ اپنا اس علاقے اپنی بالادستی قائم کرنا، اور اس بالادستی کو قائم کرنے کے لیے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو ویکن کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ ٹیررزم کو بھی پاکستان میں یعنی اس قسم کے واقعات کو اس کو سپورٹ کریں گے. جیسے کلبھوشن جادھو آپ کو یاد ہوگا، جو انڈین نیول کمانڈر تھا، اس کو پاکستانی بلوچستان میں پکڑا گیا اور وہ اسی قسم کی ٹیررزم کو سپانسر کرنے میں، آرگنائز کرنے میں مصروف تھا. اب وہ ٹی ٹی پی کو بھی اسی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے جو افغان بھائی ہیں ان کے کچھ ایسے لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹھیک راستے سے بھٹک گئے ہیں، وہ ہندوستان کا ایک اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں ایک اس چیز کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں ایک تو سفارتی سطح پہ اپنا جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں افغانستان کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے وہ تیز تر کرنی ہوں گی. ہمیں دوسرے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی افغان طالبان پہ ایک سفارتی پریشر ڈلوانے کی ضرورت ہے. ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی اس میں وہاں جا کر وہاں کے جو افغان طالبان کے سرکردہ لیڈرز ہیں، جن میں سے بعض نے پاکستان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ان کو جا کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ اسلام دشمنی کے اوپر جا کے منتج ہوتی ہیں، اور اس لیے ان کو ان چیزوں سے بعد آنا چاہیے. اور میں طاہر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ کوئی اس کو افغان طالبان سے بہت زیادہ الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو ایک درخت کی دو شاخیں ہیں. اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرکتیں جو ہیں ان کو ٹی ٹی پی کی، ان کے پیچھے یہ بھی ایک سوچ کار فرما ہے کہ جس قسم کا اسلام کی ایک آبسکیورنٹسٹ قسم کی انٹرپریٹیشن انہوں نے افغانستان میں نافذ کیا ہے، وہ ہمارے ٹرائبل ایریاز اور پاکستان میں بھی نافذ ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور ہمارے جو اسلام دوست لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں بھی وہاں کے لیڈروں کو، افغانستانی لیڈروں کو باور کروانا چاہیے کہ وہ اپنی سوچ بے شک اپنے ملک میں تو اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں یا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کو پاکستان میں نافذ کرنے کا، اس کو امپوز کرنے کا ان کا کوئی حق نہیں بنتا. بہت شکریہ آپ کا جاوید حسین صاحب اور طاہر خان صاحب. بات وہ وقت اور تھا کہ جب یہ مجاہد ہوا کرتے تھے، اب اگر یہ پاکستان مخالف کارروائیاں کریں گے تو پھر ان کے ساتھ سلوک تو اچھا نہیں کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے اس کی کلبھوشن یادیو کی، مہرنگ کی، یا پھر عثمان قاضی کی، یا ہماری تعلیمی درسگاہوں میں جس طرح یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے، ملک مخالف کارروائیاں کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو یہ سلسلہ نہیں چلے گا. ہر وہ شخص، ہر وہ قوت، ہر وہ طاقت، ہر وہ ملک جو پاکستان مخالف چلے گا اس کو اس کا منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے لیے سفارتی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی جانب سے.